السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیر اردو اسلامک میڈیا کے ناظرین، آج آپ حضرات جو سننے والے ہیں یہ تو سچی کہانی ہے، یہ تو سچا واقعہ ہے۔ حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانے کے بارے میں آج میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت علیمہ سعدیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی، یعنی اچھے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بیچ دیتے تھے، یعنی گاؤں کے لوگوں کے ہاتھ میں بیچ دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی، یعنی گاؤں کے علاقہ کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے کانٹیکٹ سے مل جل کر سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، یعنی حضرت علیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا، اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت حضور اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی ہے کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کی وجہ سے، بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے کر چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ اس در یتیم کو لے آئی، جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمینہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پشتان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا، اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور شکم شیر ہو کر رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ کا شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ
یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے، مجھے یہی امید ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس کا اگلا ویڈیو میں ہوگا۔ آپ سبھی حضرات یہ سچی کہانی سننے کے بعد، یہ سچا واقعہ سننے کے بعد عہد کر لے کہ میری ترغیب سے، میری موٹیویشن سے کم از کم کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھے، اس لیے کم از کم 10 لوگوں کو اس کا لنک بھیجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔